بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. آج لیکچر نمبر 38 ہے. 37 لیکچر مکمل کر لیے ہیں. نئے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو رہے ہیں, نئی چیزیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کر لی ہے, سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کر لی ہے, ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کر لی ہے. جب ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے بڑی ساری چیزیں دیکھیں, بڑی ویریشن دیکھیں, بڑے تغیر دیکھیں, بڑی تبدیلیاں دیکھیں. ٹھیک بات کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جی ہاں. ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز میں ہم نے کہا پہلے ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی, پھر نان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کی بات کی, اس کے بعد ود کانسٹنٹ کوفیشنٹس کی بات کی. ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹ کی بات کی. اسٹریٹ سولوشنز ہم نے ڈھونڈے, پھر سولوشن ان سیریز دیکھیں. سولوشن ان سیریز جب ہم نے معلوم کیا تو ہم نے نئے پاور سیریز انٹروڈیوس کیا تھا. آج سے ہم نئے سیگمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں. اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کہا کچھ چیزیں ڈیفائن کر لیں. آج کا لیکچر جو ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ تر اس کے بارے میں ہے جو آپ نے 9th کلاس میں پڑھی تھی یا 10th کلاس میں پڑھی تھی, فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں. یہ 4 سال کی کچھ ریویژن ہے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا سارا سبق جو ہے وہ ریفریش ہو جائے, میموریز آپ کی ریوائیو ہو جائیں. یہ چیزیں آپ نے پہلے کی ہوئی ہیں, ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں, لیکن فار دا سیک آف کمپلیٹنیس ہم دوبارہ سے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو آج کا لیکچر بڑا آسان ہے, بڑا حلوہ سا ہے, لیکن کانسیپٹ وائز بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. اس کی اگر ڈیفینیشنز میں آپ پھنس گئے تو آپ آگے نہیں چل سکیں گے. تو ڈیفینیشنز کلیئر ہونی چاہیے, کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. جو کچھ بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. تو آج اگر ہم دیکھیں, ہم اپنے پرسپیکٹو میں پڑھ کے آ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز. کون سی ڈفرینشیل ایکویشن؟ یہ آپ کے پاس ہے سسٹم آف لینئر فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. ونس اگین, سسٹم آف لینئر فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. پہلی چیز یہ ہے کہ سسٹمز آف ایکویشن ہے, بہت ساری ایکویشنز ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 اپ ٹو n ٹرمز, یعنی n ڈفرینشیل ایکویشنز ہو سکتی ہیں, یعنی سسٹمز ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ لینئر بھی ہیں. لینئر سے کیا مراد ہے؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس, ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر, ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب ہو سکتا ہے, لیکن ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہول اسکوائر نہیں ہوگا. تو لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہم نے ابھی تک ساری ڈفرینشیل ایکویشن جو پڑھی ہیں وہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن تھی. فرسٹ آرڈر کی تھی, سیکنڈ آرڈر کی, ہائر آرڈر کی تھی, لیکن وہ ساری کی ساری لینئر تھی, یعنی کہ فرسٹ ڈگری کی ڈفرینشیل ایکویشنز. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اب یہاں پر سسٹمز آف لینئر ایکویشنز ہیں, لیکن وہ فرسٹ آرڈر کی بھی ہیں. ہم یہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم رکے, اور رکنے کے بعد اب ہم آگے چلیں گے. لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو گراؤنڈ ہے وہ لیول ہے یا نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, اپنے محلے میں کھیلتے ہیں, اپنے گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ شاٹ مارنی ہے, کس طرح سے شاٹ مارنی ہے, کون لوگ آپ کو ہوٹ کریں گے, کون لوگ ہوٹ نہیں کریں گے. لیکن اب کسی جگہ باہر جاتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کرتے ہیں, وہاں سے اپنے ماحول سے ذرا اپنے آپ کو فیملیئر کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ, کس طرح کے لوگ ہوں گے, کوئی پتھر پھینکے گا نہیں پھینکے گا, کوئی مالٹا مارے گا نہیں مارے گا, یا کوئی ٹماٹر پھینکے گا نہیں پھینکے گا, یا بوتلیں پھینکیں گے نہیں پھینکیں گے. دیکھتے ہیں نا کراؤڈ کیا کہتے ہیں, ایک ہوم کراؤڈ ہوتا ہے, ایک اوے کراؤڈ ہوتا ہے. اوے کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہوسٹائل ہوتا ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگر کراچی میں کھیلے گی تو بہت اچھا کھیلے گی کیونکہ اسے پتا ہے ہوم گراؤنڈ ہے. لیکن اگر ویسٹ انڈیز میں جائے گی تو اس کو کراؤڈ ذرا سا اگینسٹ ملے گا, ہوسٹائل ملے گا, کیونکہ وہ لوگ اپنے پلیئرز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں لوگ, پہلے وہاں جا کے تیاری کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہوم گراؤنڈ ہے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا پلیئر ہے, وہ کسی جگہ بھی جائے گا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں کھیل رہا ہو, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں کھیل رہا ہو, چاہے آسٹریلیا میں, کیونکہ وہ ساری چیزوں سے فیملیئر ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پریکٹس کرتے ہیں, ان کو ساری چیزوں سے بتایا جاتا ہے. ہم آج کا لیکچر اسی لیے ڈیووٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو بتانے کے لیے جو کہ آگے استعمال ہوں گی. 1 لیکچر کے بعد, 2 لیکچر کے بعد, 3 لیکچر کے بعد یہ چیزیں بہت استعمال ہوں گی. تو ہم نے کہا کہ کانسیپٹ یہاں پر آپ کو ڈیفائن کر دیے جائیں, ایک لیول پلئنگ گراؤنڈ بنا دیا جائے تاکہ ہم آگے چل سکیں. یہ لیول پلئنگ گراؤنڈ سے میں نے کیا مطلب نکالا ہے؟ مطلب یہ نکالا کہ آپ پہلے ایک چیز ڈیفائن کر دیں. مثال کے طور سے ہم نے کیپٹل ڈی ڈیفائن کیا تھا کسی جگہ پر,
وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈی بائی ڈی ایکس کے برابر ہے. پھر ہم جب یہاں آگے آئے, جس وقت ہم نے سسٹم آف لینئر ایکویشن کی بات کی, تو وہاں ہم نے کہا ڈی بائی ڈی ٹی کے برابر ہے. لیکن ڈیفائن کر دیا, جب ایک دفعہ ڈیفائن کر دیا پھر کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہی چیزیں پہلے ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں, ڈیفائن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اب اس کی ایگزامپل اور لے سکتے ہیں ہم. کیا ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر ہم میٹرکس لے لیں, میٹرکس میں فلم کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ جو آپ روزانہ سیریز پہ دیکھتے ہیں, جی میں بات کر رہا ہوں میٹرکس جو آپ نے کلاس 9 میں اسٹارٹ کی تھی. کلاس 9 میں کیا پڑھا تھا؟ انٹروڈکشن ٹو میٹریسز, کہ آپ نے میٹرکس کو ڈیفائن کیا کہ کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح کی ہوتی ہے, یہ کہاں سے آ گئی, کس طرح سے آ گئی. اس کے بعد اس کی روز کیا ہوتی ہیں, اس کے کالم کیا ہوتے ہیں, اس کے آرڈر کیا ہوتے ہیں. یہی چیزیں میں یہاں پر آج آپ کے لیے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. Now we are starting introduction to matrices. The first half of the lecture will be devoted to introduction, that means definitions. Then we will have some algebra of matrices. Algebra کا مطلب کیا ہے, کیسے ایڈ کریں گے, کیسے ملٹیپلائی کریں گے, and so on so forth. ڈیوائڈ کر سکتے ہیں میٹریسز کو یا نہیں کر سکتے, یہ چیزیں دیکھیں گے. اس کے بعد تھرڈ میں کچھ پراپرٹیز دیکھیں گے کہ یہ میٹرکس کس طرح کی میٹرکس ہے, اس کو کیا نام دیں گے. پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے ڈیٹرمنٹ ایک میٹرکس سے کیسے بنا سکتے ہیں. جب یہ ڈیٹرمنٹ کی بات ہوگی پھر ہم دیکھیں گے میٹرکس کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں, نہیں معلوم کر سکتے. رینک کی میں ابھی بات نہیں کروں گا, لیکن انورس کی میں بات ضرور کروں گا کہ انورس میٹرکس کیا ہے. جب ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ میٹرکس کی اپلیکیشن ہے, وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں میٹریسز, سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے اندر. ناٹ لینئر ڈیفرنشیل ایکویشن نہیں, سسٹمز آف لینئر ایکویشن, سمپل سی ایکویشن جو ہوتی ہیں ایکس وائی زیڈ میں, اس کو ہم سالو کرتے ہیں. تو وہ کوئی طریقہ کار بتاؤں گا. اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی رو آپریشن بتاؤں گا. تو میں 3 4 5 چیزیں شاید پہلے بھی کی ہوئی ہوں گی, کچھ بچوں نے جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, زیادہ پڑھے ہوئے, انہوں نے پڑھ لی ہوگی, تو ان سے بھی میری یہ درخواست ہے, یہ ایڈوائز ہے کہ اس کو فالو کریں. کاپی اور پینسل بند کر کے سوئیں نہیں, یہ کیونکہ یہی چیزیں ہم بار بار آگے استعمال کریں گے. ٹھیک بات ہے جی. آگے چلتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, انٹروڈکشن ٹو میٹریسز. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ میٹرکس کیا چیز ہے. اتنی بڑی ساری چیز ہے, آپ کے نوٹس کے اندر بھی موجود ہوگی, آپ کے پاس سلائڈ پہ بھی آ رہی ہوگی. کیا لکھا ہوا ہے, A is equal to A11, A22, A33 and so on so forth. ٹھیک ہے, نظر آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں میٹرکس کو ڈیفائن کیسے کہتے ہیں؟ اٹس این ارینجمنٹ آف نمبر. ٹھیک ہے, نمبر کو ارینج کیا ہے. یہ A11, A13, A1n جو بھی آپ کے پاس ہے, یہ ایک نمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ جو نمبرس ہیں یہ آپ نے ایک ارینجمنٹ ایک خاص طریقے سے اس میں رکھے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایک کو اٹھا کے نمبر کو یہاں رکھ دیں, یہاں کو ادھر رکھ دیں. اس سے اس کی میننگ چینج ہو جائے گی, اس کی ویلیو چینج ہو جائے گی, اس کے کانسیپٹ سارے کا سارا چینج ہو جائے گا. میں بتاؤں گا آپ کو اس لیکچر کے دوران کہیں پہ کہ کیا اس سے مراد ہے. تو یہ کیا ہے, ارینجمنٹ آف نمبرس انکلوز ان بریکٹس. اس بریکٹس کے اندر ہم نے بند کر دیے ہیں اور یہ کچھ رولس فالو کرتے ہیں. وہ رولس کیا فالو کرتے ہیں وہ آپ کو ابھی ڈیفائن کریں گے. اب اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, نمبرس اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں, کچھ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. اب یہ سارے جو نمبرس ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں, ہم وہی 9 کی ڈیفینیشن, یوں جو نمبرس لکھے ہیں اس سیٹ کو اگر آپ اٹھائیں تو اس پورے کو کہتے ہیں ایک رو. ٹھیک ہے نا, یہ میٹرکس کا ایک رو کہلاتا ہے. اس طرح سے جو ارینج کیا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے, کالم. تو جناب میٹرکس یا میٹریسز کے اندر کیا ہوتے ہیں, روز ہوتی ہیں اور کالمز ہوتی ہیں. پہلی چیز روز اور کالم. روز اور کالم کے انٹرسیکشن سے ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ یا ممبر. ٹھیک ہے, تو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے میٹرکس کا. اب اس میٹرکس کے اندر پہلا ایلیمنٹ کیا ہے, A11. فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ A11. A78 لکھا ہوگا تو 7th رو 8th کالم. A78 کا مطلب ہے کہ آپ ڈھونڈتے جائیں, 7 رو کاؤنٹ کریں, 8 کالم میں آ جائیں A78. یہ اس کے بعد کیا ہوگا, یہ اس کا ایلیمنٹ ہوگا, کس جگہ پر وہ لائی کرتا ہے. اب یہ میں نے دیکھا, کیا چیز دیکھی میں نے, آپ کو بتایا کہ روز اور کالم بتایا. اب ضروری نہیں ہے کہ میٹرکس کے اندر روز اور کالم برابر ہوں. ہو سکتا ہے 7 روز ہوں, 8 کالمز ہو, 8 روز ہوں, 7 کالمز ہوں, 100 روز ہوں, 200 کالمز ہوں. ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. تو یہ نہیں کہ جب ہمارے پاس روز اور کالم برابر نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ریکٹینگولر میٹرکس. ٹھیک ہے جی.
اگر ایک میٹرکس میں 7 روز ہیں اور 8 کالم ہیں تو اسے کہیں گے دس میٹرکس از آف آرڈر 7/8. ٹھیک بات ہے. 7 روز 8 کالم 7/8. 7 into 8 لکھتے ہیں اس کو. 7 into 8 لکھتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ اس کے اندر ہو سکتا ہے ایسا چانس ہے جو اللہ کی کہ روز اور کالم جو ہے نا وہ برابر ہو جائیں. جب روز اور کالم برابر ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اسکوائر میٹرکس. یہ ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی اسکوائر میٹرکس. نمبر آف روز اکول ٹو نمبر آف کالمس. اب فرض کیا 7 روز ہیں 7 ہی کالم ہیں تو ہم 7/7 میٹرکس کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا آرڈر 7 ہے. خالی آرڈر 7 کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 7 روز ہوں گی اور 7 کالمز ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ ایک فنڈامنٹل سی ڈیفینیشن آ گئی آپ کے پاس آرڈر کی. A matrix is said to be of order n if it has got n rows and n columns. یہاں تک ٹھیک ہے. اب یہ جو میٹرکس ہے آپ کے پاس بالکل صحیح اسٹریٹ فارورڈ قسم کی میٹرکس ہے. اس کو ایسا کریں کہ 7 سے اگر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے, لیکن 7 سے کس کو ملٹیپلائی کرنا ہے؟ ایک کنونشن ہے کہ کیپٹل اے, کیپٹل بی, کیپٹل سی جو لیٹرز ہیں وہ میٹرکس کو ڈینوٹ کرتے ہیں. اسمال لیٹرز جو ہوتے ہیں اے بی سی ڈی وہ میٹرکس کے ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کنونشن ہم فالو کریں گے. کیا کنونشن ہے کہ کیپٹل لیٹرز جو ہوں گے وہ میٹرکس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اسمال لیٹرز جو ہوں گے وہ اس کے ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر فرض کے ایک میٹرکس اے ہے اور آپ نے کہا کہ 7A مجھے بتائیں جی کیا ہوگا. 7 ٹائمس اے یعنی کہ وہ میٹرکس جو بہت بڑی ہو 7 گنا ہو جائے. ہاں جی کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں ہر ایلیمنٹ لیں میٹرکس کا اور اس کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ 7A ہو جائے گی. کیا کہا میں نے کہ اف یو آر لوکنگ فار اے ملٹیپل آف اے میٹرکس تو آپ کیا کریں ہر ایلیمنٹ کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں. ٹھیک ہے. اب اس سے ایک چیز آ گئی کہ اگر آپ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے, اگر مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا -A آ جائے گا. ٹھیک ہے. -1 سے ملٹیپلائی کر دیں تو -1A آ جائے گا یا -A آ جائے گا. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یعنی میٹرکس کی ویلیو کیا ہوگی, ہر ایلیمنٹ اس میٹرکس کا مائنس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. یہ جو میٹرکس آئی یہ پہلی میٹرکس کا نیگیٹو میٹرکس آ گئی. اگر آپ کے پاس میٹرکس اے دی ہوئی تھی, آپ نے اس کے ہر ایلیمنٹ کو -1 سے ملٹیپلائی کر دیا تو ریزلٹنٹ میٹرکس جو آپ کے پاس آ گئی وہ -A کے برابر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے کچھ پراپرٹیز آپ کو بتائی میٹرکس کی. ابھی آگے چلتے ہیں. پہلے کرتے ہیں الجبرا. جب الجبرا کی ہم بات کرتے ہیں تو الجبرا کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ ایڈیشن آتی ہے, سبٹریکشن آتی ہے, ملٹیپلیکیشن آتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آتی ہیں نا. اب الجبرا آف میٹریسز کے اندر فرض کریں گے 2 میٹرکس ہیں, 2 میٹریسز ہیں. 2 میٹریسز کو آپ کیسے ایڈ کریں گے؟ آپ نے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میٹریسز کو کیا ایڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس وقت ایڈ کریں گے, کوئی کنڈیشن ہوگی جی. 2 میٹریسز کو آپ اس وقت تک ایڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ دونوں کا آرڈر سیم نہ ہو. اگر ایک کا آرڈر 7 ہے دوسرے کا آرڈر 8 ہے تو دونوں کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے. اسے ہم کہتے ہیں دے آر ناٹ کنفارمیبل فار ایڈیشن, یعنی دے کین ناٹ بی ایڈڈ. تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ میٹریسز کو جب آپ ایڈ کریں گے تو دونوں کا آرڈر سیم ہونا چاہیے. اگر ایک 6/7 کی ہے تو دوسری کو بھی 6/7 کے اندر ہونا چاہیے. دی آرڈر آف دا 2 میٹریسز شوڈ بی 6/7. دین یو کین پروسیڈ فردر. اف دے آر ناٹ یو کین ناٹ پروسیڈ فردر. تو جہاں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ایڈ کریں گے, پہلی کا پہلا ایلیمنٹ لیں گے دوسرے کے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈ کر دیں گے دونوں کو. واٹ آئی ایم سیئنگ, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں کا آرڈر برابر ہے. اب آپ دیکھ لیں کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے اور آپ کے پاس ریزلٹنٹ میٹرکس آ جائے گی A+B. ونس اگین if you are given with 2 matrices A and B, you can add only if the order of A is equal to order of B. Now if the orders are same, then we can proceed. The corresponding elements of A and B have to be added. تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ A+B آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ نے دیکھنا ہے A-B کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ایڈیشن ہے. کیسے کریں گے کہ B کو پہلے -1 سے ملٹیپلائی کر دیں, میں نے ابھی طریقہ کار بتایا, اور آپ A + -B کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی کیا ہو جائے گا, B کے سارے ایلیمنٹس نیگیٹو ہو جائیں گے اور A کے ایلیمنٹس وہی رہیں گے. ان دونوں کو کورسپونڈنگلی ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس A - B آ جائے گا. اب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, مجھ سے مشکل سوال مت پوچھا کیجیے کہ A - B 0 بھی تو ہو سکتے ہیں, سارے ایلیمنٹ 0 ہو جائیں گے. جی ہو سکتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ آپ کے پاس A بھی وہ ہے دوسرا بھی ہے تو A + -A تو 0 ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ A + -A 0
یعنی کہ اس میٹرکس کے سارے ایلیمنٹ 0 0 0 ہو جائیں گے. یہ جو میٹرکس آپ کے پاس 0 0 0 والی آ گئی, اس کو ہم کہتے ہیں نل میٹرکس. ٹھیک ہے, یہ زیرو میٹرکس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زیرو میٹرکس جو ہے وہ ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے, اسکوائر بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی خاص قسم کی اور میٹرکس ہوتی ہیں جس کو ہم ابھی اور ڈیفائن کرتے ہیں. اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم اب آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ ملٹیپلیکیشن کیسے ہو سکتی ہے. ملٹیپلیکیشن کا ایک نیا ٹاپک ہے. یہ ذرا سا دیکھنے والی بات ہے, تھوڑی سی کنفیوزنگ بھی ہے کہ میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن نارمل نمبر کی ملٹیپلیکیشن سے ڈفرنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ 7 کو 8 سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, 56 آ جائے گا. 6 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے, 18 آ جائے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن میٹرکس کو آپ ایسے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. ایک اور چیز یہاں پہ ذہن نشین کر لیں, وہ یہ ہے کہ میٹرکس کو جب آپ دو میٹریسز کو ایڈ کریں گے جواب ایک میٹرکس آئے گا. دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کریں گے جواب ایک میٹرکس آئے گا. دو میٹریسز کو سبٹریکٹ کریں گے جواب ایک میٹرکس آئے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میٹرکس یہ آپ نے ساری بتائی کہ اس کی ویلیو بتائیں کہ جی آپ بتائیں 6 آئے گی, 7 آئے گی, 8 آئے گی, 9 آئے گی. نو, ایسے نہیں ہوگا. ہمیشہ الٹیمیٹ آنسر ول بی اے میٹرکس. اور میٹرکس کی کوئی ایک ایبسلوٹ ویلیو نہیں ہوتی. وہ بات کی بات ہے, ہم ڈیٹرمنٹ جب بتائیں گے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے, اور وہ لفظ ہی اسی ڈیٹرمنٹ سے بنا ہے, ڈیٹرمنٹ, جس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میٹریسز جب پڑھ رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی جواب میٹرکس میں ہی آئے گا, اس سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, نا وی آر کمنگ ٹو دی ملٹیپلیکیشن. ملٹیپلیکیشن دو میٹریسز کو کب کر سکتے ہیں, اے اور بی کو. ٹھیک ہے, یہ ایک ذرا ڈیفیکلٹ سی چیز ہے. آپ دو میٹریسز کو اس وقت تک ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس نمبر آف کالمز آف فرسٹ از ناٹ اکول ٹو نمبر آف کالمز آف سیکنڈ. آپ نے کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیگیٹو سے کیوں اسٹارٹ کرتا ہوں, ایسے اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے, وی کین ملٹیپلائی ٹو میٹریسز اے اینڈ بی اونلی وین the number of columns of first is equal to number of rows in the second. ٹھیک ہے, یہ جناب عالی آپ نے کرنا ہوگا. اب طریقہ کار کیا ہے, آپ نے ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے اور کیسے جواب نکالنا ہے. ہاں, مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی لوگ انٹیلیجنٹ ہیں, انہوں نے 9th میں بہت اچھی طرح سے کیا تھا اور ان کو پتا ہے کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں. لیکن دوسروں کے لیے جنہوں نے شاید میتھمیٹکس نہ پڑھا ہو, ان کے لیے ایک دفعہ ریویژن ہی صحیح. جناب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلا ایلیمنٹ پہلی میٹرکس کا, یعنی فرسٹ ایلیمنٹ آف فرسٹ رو اینڈ فرسٹ کالم, اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں فرسٹ ایلیمنٹ آف دی سیکنڈ میٹرکس, اس کو ملٹیپلائی کر کے الگ رکھ دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس میٹرکس اس طرح سے ہیں A11, A12, A13, ٹھیک ہے, اور دوسری سائڈ پہ میٹرکس ہے B11, B12, B13, B21, B22, B23. یہ آپ کا اسکرین پہ آئے گا, آپ کے نوٹس کے اندر بھی دیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کورسپونڈنگ ایلیمنٹ آف فرسٹ رو آف فرسٹ لینا ہے, اینڈ سملرلی کورسپونڈنگ ایلیمنٹس آف فرسٹ کالم لینا ہے آف سیکنڈ میٹرکس. کیا کہا ہے, کنفیوزنگ ہے. فرسٹ رو آف دا فرسٹ میٹرکس, فرسٹ کالم آف دی سیکنڈ میٹرکس, دونوں کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کریں, ایڈ کر دیں, یہ آپ کے پاس ریزلٹنٹ ایلیمنٹ آیا کس کا, اے انٹو بی کا. اسی طریقے سے فرسٹ رو کو آپ پھر سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, پھر اسی طرح سے فرسٹ رو کو تھرڈ کے ساتھ, اور ان کو کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے. یعنی کیسے ہوگا, A11 B11 پلس A12 B21 پلس A13 B31. یہ آپ کے پاس پہلا ایلیمنٹ آیا پروڈکٹ میٹرکس کا اے بی کا. اسی طریقے سے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے, فرسٹ رو کو پہلے کر لیں گے اور سارے کالمس کا ایگزاسٹ کر دیں گے, تو آپ کے پاس فرسٹ رو بن جائے گی پروڈکٹ میٹرکس کی, پھر سیکنڈ بن جائے گی, پھر تھرڈ بن جائے گی. اس طرح سے آپ پروڈکٹ میٹرکس حاصل کر سکتے ہیں اے انٹو بی. ٹھیک ہے, یہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا. دو چیزیں کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت تک ملٹیپلائی نہیں کر سکتے جبکہ نمبر آف کالمز آف فرسٹ از ناٹ اکول ٹو نمبر آف کالمز آف سیکنڈ. دیکھ لیں دونوں برابر ہیں تو ملٹیپلائی کیجیے گا, ورنہ آگے نہ چلیے گا. اور پروڈکٹ کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا. اب آپ نے پھر ایک مشکل سوال کر دیا کہ اے انٹو بی کیا 0 کے برابر ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے, اس کی خاص کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب اے پلس اے نارمل نمبر میں اے پلس اے 0 ہو جائے, ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا نا,
اے پلس بی 0 ہو جاتا ہے تو اے اور بی ایک دوسرے کے نیگیٹو انورس کہلاتے ہیں. کیا کہا ہے؟ اے پلس بی ایک دوسرے کے انورس کہلاتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. ونس اگین اف اے پلس بی از اکول ٹو 0 then A and B are called inverses of one another with respect to addition. Similarly, if A into B is equal to 1, then A and B are said to be inverses of each other with respect to multiplication. یعنی کہ اگر B کی ویلیو کیا آئے گی 1 by A آئے گی. Similarly here possible ہو سکتا ہے A into B is equal to I. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کا پروڈکٹ آئی کے برابر. آئی کیا ہے؟ کوئی بھی آئیڈینٹی ہے. اب یہ ایک میں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر دی، آئیڈینٹی میٹرکس. ٹھیک ہے، نارملی آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوتی ہے جس کے اندر صرف ڈائگنل میں 1 1 1 1 ہوتا ہے، باقی سارے ایلیمنٹس اوپر اور نیچے 0 ہوتے ہیں. اے یونٹ میٹرکس اینڈ آئیڈینٹی میٹرکس از دیٹ میٹرکس which has got unit or 1 in the diagonal and everywhere 0. That's called unit matrix. اب یہ جو میٹرکس میں نے ابھی بتائی ہے اس کو تھوڑا سا اور فردر ڈیفائن کر دیتے ہیں. نارملی کوئی آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوتی ہے، ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے اور اسکوائر بھی ہو سکتی ہے. جب آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہو جائے تو اس کے اندر 2 حصے ہو سکتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اپر ٹرائنگولر، ایک کو کہتے ہیں لوور ٹرائنگولر. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس بن جائے جس کے اندر صرف ڈائگنل میں ایلیمنٹ ہو اور کہیں ایلیمنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ڈائگنل میں جب ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس میٹرکس کو خالی کیا کہتے ہیں ہم؟ ڈائگنل میٹرکس، اور سب جگہ 0 ہونے چاہیے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ونس اگین، میٹرکس از سیڈ ٹو بی ڈائگنل میٹرکس اف اٹ از گاٹ انٹریز اونلی ان ڈائگنل اینڈ ایوری ویئر زیروز. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ڈائگنل میں جو انٹریز ہیں یہ ساری کی ساری برابر ہو جائے، 6 6 6 6 آ جائے، تو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے میٹرکس کو اسکیلر میٹرکس. Now we started with matrix, then we said there is a square matrix, then we said there is a diagonal matrix, now we have said a scalar matrix. یعنی کہ سارے diagonal میں ایلیمنٹس سیم ہوں گے اور ہر جگہ 0 ہوگا. اب کیا کریں آپ؟ اس میں سے کامن نکال سکتے ہیں. اب میں نے کیا کہا؟ کامن کیسے نکال سکتے ہیں؟ یعنی اس میٹرکس میں سے 7 کامن نکال سکتے ہیں یا 7 سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو میٹرکس بنے گی وہ اسکوائر بھی ہوگی، ڈائگنل بھی ہوگی، اسکیلر بھی ہوگی، اور ایٹ دا سیم ٹائم سارے ایلیمنٹ 1 1 1 ہوں گے. اس میٹرکس کو ہم کہتے ہیں یونٹ میٹرکس یا آئیڈینٹی میٹرکس. تو جناب ہم کہاں پہ پہنچ گئے؟ ہم پہنچ گئے کہ 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک آئی میٹرکس بھی آ سکتی ہے. اس سے ثابت یہ ہوگا کہ اے اور بی ایک دوسرے کے انورسز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ واٹ وی ہیو سیڈ جسٹ ناؤ، اے انٹو بی از اکول ٹو آئی، دین بی از دا انورس آف اے اینڈ اے از دا انورس آف بی. یہ انورس ہم آخر میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی یہاں پہ ڈیفینیشن صرف ہم نے ملٹیپلیکیشن کی آپ کو بتائی. اسی طرح سے ہم نے کچھ پراپرٹیز بتائی. ایک اور میٹرکس کی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ میٹرکس کے روز اور کالم کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ. یعنی روز کی جگہ کالم آ جائیں گے، کالم کی جگہ روز آ جائیں گے. اگر میٹرکس یوں ہے تو آپ نے یوں کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لائک دس، اس طریقے سے اس کو ٹرانسفارم کر دیں گے. یعنی پہلے جو آپ کے پاس روز بنی ہوئی تھی وہ کالم بن جائے گی، جو کالم تھی روز. تو یہ جو نئی میٹرکس بنے گی اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپوز میٹرکس. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لکھتے ہیں اے، اوپر کا ٹی لگا دیتے ہیں، تو یہ اے ٹرانسپوز میٹرکس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جناب، جس کے اندر روز کو کالم میں چینج کرتے ہیں اور کالم کو روز میں چینج کرتے ہیں. یعنی پہلے اگر آپ میٹرکس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اے آئی جے سے، تو اب جو ریزلٹنٹ میٹرکس ہو جائے گی وہ اے جے آئی ہو جائے گی. یہ ایک اور ڈیفینیشن آپ کے پاس میٹرکس کی آ گئی. تو میٹرکس کی ڈیفینیشن اور بھی ساتھ ساتھ کرتے چلیں. تو جناب یہ ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ ہم نے الجبرا پڑھ لیا. اب تھوڑی سی اور پراپرٹیز پڑھتے ہیں میٹرکس کی. یہ جو پراپرٹیز کی میں نے بات کی ہے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور ڈیفائن کر لیتے ہیں. مثال کے طور سے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس میٹرکس جو ہو سکتی ہے اس کے اندر جتنی بھی روز ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کالم ہو سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ میٹرکس میں نے بتایا کہ ہوا میں سے نہیں آتی ہے، کہیں ایک ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے، کوئی فزیکل پرابلم ہوتا ہے، وہاں سے یہ چیزیں ڈرائیو کی جاتی ہیں، وہاں سے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک ریپرزینٹیشن ہے نا، نمبر کی ارینجمنٹ ہے. تو یہ بولتی ہیں میتھمیٹکس، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ایک قسم کی لینگویج ہے. تو میٹرکس بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. اس کی پراپرٹی میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس خالی ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ایک رو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کالم 10 ہو سکتے ہیں، 15 ہو سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے اور بہت جگہ آئے گا. جس وقت آپ کے پاس ایک خالی رو ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں رو میٹرکس یا رو ویکٹر کہتے ہیں.
اب ویکٹر اس لیے کیونکہ ایک ہی ہے نا, ایک طرف ڈائریکشن ہے, تو ہم نے کہا یہ رو ویکٹر ہے. وہ میٹرکس جس کے اندر صرف ایک رو ہو, کالمس ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میٹرکس میں ایک رو ہو اور ایک ہی کالم ہو, یعنی ایک ہی ایلیمنٹ ہے سمپل, اسے ہم سنگلٹن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سنگلٹن سنا ہوگا کہ ایک ہی ایلیمنٹ جس میں موجود ہے. اسی طریقے سے میٹرکس ایک ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ کے پاس صرف ایک کالم ہے, جسے کالم ویکٹر کہتے ہیں. A matrix is said to be a column vector if it has got only one column. روز کتنی ہو سکتی ہیں؟ 10 ہو سکتی ہیں, 20 ہو سکتی ہیں, 25 ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد کچھ پراپرٹیز اور ہیں. مثال کے طور سے الجبرا کے اندر ہم نے کچھ لاس پڑھے تھے. کون سے لاس پڑھے تھے؟ آپ کے پاس کموٹیٹو لا ہے. وہ کیا ہے کہ a پلس بی اگر b پلس a کے برابر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ سیٹ کموٹیٹو لا ہولڈ کرتا ہے. اب سیٹ آف میٹریسز ہے نا, میٹریسز بہت سارے ہو سکتی ہیں, 1 2 3 4 5, ان کو اکٹھا کر دیں تو یہ ہم کہتے ہیں سیٹ آف میٹریسز. یہ سیٹ آف میٹریسز ہے, یہ بھی کموٹیٹو لا ہولڈ کرتے ہیں. یعنی کسی دو میٹریسز کو لے لیں اے اور بی الگ الگ, تو آپ پہلے اے کے اندر بی کو ایڈ کریں اور دوسری طرف بی کے اندر اے کو ایڈ کریں, جواب ایک ہی آئے گا. یعنی میٹریسز کے اندر اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے. سملرلی دوسرا ایک لا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اے پلس بی پلس سی, یعنی کہ پہلے بی پلس سی کو ایڈ کریں, جو جواب آئے اس کے اندر اے ایڈ کریں. اسی طریقے سے پہلے اے پلس بی کو ایڈ کریں اور پھر جو جواب آئے اس کے اندر سی ایڈ کریں. تو اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹو لا. یہی کہتے ہیں نا, ایسوسیشن سے ایسوسیٹو لا آیا. جب ایسوسیٹو لا آپ چیک کریں گے تو میٹریسز کے اندر ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن یہ ہولڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر اے میٹرکس ہے, اس کے اندر اگر آپ نل میٹرکس ایڈ کریں گے تو اے پلس 0 از اکول ٹو اے کے برابر آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 0 پلس اے بھی اے کے برابر آئے گا. اب آپ کے ذہن میں فوراً سوال آ رہا ہے, اور آنا بھی چاہیے, کہ کیا یہ چیز ملٹیپلیکیشن کے لیے ہولڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا اے انٹو بی از اکول ٹو بی انٹو اے ہوگا؟ جی یہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہوگا, لیکن دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے ابھی پراپرٹی بتائی تھی, اے انٹو بی اس وقت ویلڈ ہے جب نمبر آف کالمس آف فرسٹ از اکول ٹو نمبر آف روز ان دا سیکنڈ. یہ کنڈیشن ہے. لیکن یہ کنڈیشن بی انٹو اے میں ہو سکتا نہ ہو, کیونکہ اگر آپ کے پاس فرض کیا کہ ایک 4/3 کا ہے, دوسرا 3/50 کا ہے, تو آپ ملٹیپلائی تو کر سکتے ہیں اے انٹو بی, لیکن بی انٹو اے نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میٹریسز میں نارملی اے بی از ناٹ اکول ٹو بی اے. کسی اسپیسیفک کنڈیشن میں ہو جائے گا, لیکن نارملی یہ اے بی از ناٹ اکول ٹو بی اے. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنے والی ہیں, کیونکہ جس وقت آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بتانی ہوگی کمپیوٹر کو. کمپیوٹر تو ایک ڈم ڈیف چیز ہے, جو کچھ آپ اس کو بتائیں گے وہی چیز کرتا رہے گا. جس طریقے سے آپ اس کو پروگرام کر دیں گے وہ اسی طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرے گا. اب آپ کے پاس ایسوسیٹو لا ہے. ایسوسیٹو لا کیا ہوتا ہے؟ اے بی ملٹیپلائڈ بائی سی شوڈ بی اکول ٹو اے انٹو بی سی. یہ ہولڈ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے خیال میں تو ہولڈ کرے گا, کہ اے بی ملٹیپلائڈ بائی سی از اکول ٹو اے انٹو بی سی, یعنی کہ ایسوسیٹو لا ان دی کیس آف میٹریسز ہولڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور لا ہے جسے کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لا. وہ کیا چیز ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس دیا ہوا ہے اے ٹائمس بی پلس سی, یعنی کہ ایک میٹرکس اے ہے اور دوسری میٹرکس بی پلس سی ہے, ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ وہی چیز ہوگی کہ پہلے آپ اے کو بی سے ملٹیپلائی کریں اور اے کو سی سے ملٹیپلائی کریں, دونوں کو ایڈ کر دیں, یعنی اے ٹائمس بی پلس سی از اکول ٹو اے ٹائمس بی پلس اے ٹائمس سی. ڈسٹریبیوٹیو لا ان دی کیس آف میٹریسز ہولڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس کچھ لاز ہیں جو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں, جو کہ ہم بڑی فریلی یوز کر سکتے ہیں ان دی کیس آف میٹریسز. لیکن اس میں ایک ہی چیز یہ کہ اے بی از ناٹ اکول ٹو بی اے. تو اس طرح سے کیا جو فارمولے ہیں ہمارے پاس, جو الجبرا کے فارمولے ہیں, کون سا فارمولا ہے کہ اے پلس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر, کیا یہ ہولڈ کرتا ہے میٹریسز کے اندر؟ نارملی نہیں ہولڈ کرتا ہے, کہ اے پلس بی ہول اسکوائر از نارملی از ناٹ اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2a ٹائمس بی پلس بی اسکوائر. یہ ہولڈ نہیں کرتا ہے. اب بی اسکوائر کیا چیز ہے میٹرکس کے اندر یا میٹریسز کے اندر؟ بی انٹو بی از بی اسکوائر. بی ایک میٹرکس لے لیں, دوسری بھی بی لے لیں, ان کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس بی اسکوائر آ جائے گا. ٹھیک ہے.
یہ ہم نے ساری پراپرٹیز پڑھ لی, الجبرا آف میٹریسز پڑھ لیا, اور جتنے بھی لاز ہم نے لگانے کی کوشش کی لگا لیے. الٹیمیٹلی جواب ہمارے پاس ایک میٹرکس ہی آیا. یعنی کہ ہم جب بھی کچھ آپریشن کریں گے, آپ 10x10 میٹرکس سے اسٹارٹ کر کے 0x0 تک پہنچ جائیں گے, یا 10x10 سے اسٹارٹ کر کے 3x10 تک پہنچ جائیں گے, مختلف آپریشن وغیرہ کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, کوئی طریقے کی آپریشن کرنے کے بعد. لیکن الٹیمیٹ جواب جو آئے گا وہ ایک میٹرکس فارم کے اندر آئے گا, کوئی ایک نمبر فکس نہیں آئے گا, یہ خیال رکھیے گا. اگر آپ نمبر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ایک نئی چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈٹرمنٹ. ٹھیک ہے, ہر میٹرکس کے ساتھ ایک ڈٹرمنٹ ایسوسیٹڈ بن سکتا ہے, لیکن ڈٹرمنٹ جو ہوتا ہے نارملی یہ ہمیشہ ایک اسکوائر میٹرکس کے ساتھ بن سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایسوسیٹ اے ڈٹرمنٹ ود اے ریکٹینگولر میٹرکس پرووائڈیڈ اٹ از ناٹ اے اسکوائر. تو یعنی کہ اسکوائر میٹرکس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایک ڈٹرمنٹ کے اندر, اور اس ڈٹرمنٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. یعنی کیا کیا آپ نے, بریکٹس کو ہٹا دیا اور اس کو بار سے ریپلیس کر دیا. اب آپ کے پاس ایک n/n کا ڈٹرمنٹ ہے. کہاں سے آیا یہ n/n؟ میٹرکس سے آیا. 3x3 کا ہو سکتا ہے, 4x4 کا ہو سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اس کے اندر بھی روز ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی کالمز ہوتے ہیں. اس کا آرڈر n ہی ہوگا اگر n روز n کالمز ہے. آرڈر 7 ہوگا اگر 7 روز 7 کالمز ہے. ٹھیک بات ہو گئی. اس کے اندر کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے, اس کی پراپرٹیز. یہ ڈٹرمنٹ ہے نا, بہت اچھا ڈٹرمنٹ ہے, مزیدار ڈٹرمنٹ ہے. اس کی ویلیو 0 ہو سکتی ہے. اب آپ پوچھیں گے اتنی محنت کی الٹیمیٹلی جواب 0 آیا. جی جواب 0 بھی آتا ہے, بہت جگہ جواب 0 آتا ہے, اور 0 از ویری امپورٹنٹ نمبر. 0 کس وقت ہوگا؟ جبکہ ڈٹرمنٹ کے اندر کوئی سی بھی ایک رو 0 ہو جائے گی, کوئی سی بھی ایک کالم 0 ہو جائے گی. کیا کہا میں نے؟ آئی ہیو سیڈ کہ کوئی سی بھی ایک رو 0 ہو سکتی ہے, کوئی سی بھی ایک کالم 0 ہو سکتی. اگر یہ 0 ہے تو ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ گئی. کوئی سی بھی 2 روز برابر ہو جائیں, کوئی سی بھی پہلی اور 7ویں برابر ہو جائے, پہلی ہے اور 8ویں ہو جائے, کوئی سی بھی 2 رو آئیڈینٹیکل ہو جائیں یا برابر ہو جائیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہو گئی. اسی طرح سے کوئی سی بھی 2 کالم دیکھیں اگر وہ آئیڈینٹیکل ہیں, اس کی ویلیو 0 ہو گئی. تو یہ بڑی مزیدار بات ہو گئی نا کہ پراپرٹیز دیکھ لی ہم نے, 3 پراپرٹیز دیکھ لی. کوئی سی بھی رو یا کالم 0 ہے, ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہے. کوئی سی بھی 2 رو برابر ہو گئی, ویلیو 0 ہے. کوئی سی بھی 2 کالمز برابر ہو گئی, ویلیو 0 ہے. ٹھیک ہو گئی پراپرٹیز. اس کے بعد اگر ڈٹرمنٹ کو آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں, ملٹیپلائی کر سکتے ہیں بس شوق, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈٹرمنٹ کی ویلیو ملٹیپلائی ہو جائے گی. اگر ڈٹرمنٹ کی ویلیو a ہے, 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 7a ہو جائے گی. لیکن 7a کیا ہوگا؟ ہم میٹرکس میں یہ کیا کرتے تھے, جب میٹرکس پڑھتے تھے کیا کرتے تھے, ہر ایلیمنٹ کو, ہر روز ہر کالم کے ایک ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا تھا. ایوری ایلیمنٹ ہیز ٹو بی ملٹیپلائڈ. یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر کسی بھی ایک رو کے اندر یا کسی بھی ایک کالم کے اندر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہوگا, تو ڈٹرمنٹ کی ویلیو ملٹیپلائی ہو جائے گی. اب ڈٹرمنٹ کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اس کی الٹیمیٹ ایک ویلیو آتی ہے. کیا کرتے ہیں ہم, کوئی سی بھی ایک رو لیتے ہیں یا کوئی سی بھی ایک کالم اپنی چوائس سے, اور ڈٹرمنٹ کی ویلیو معلوم کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ فرسٹ کیا, ایک تھرڈ آرڈر کا ڈٹرمنٹ ہے 3x3 کا. پہلا ایلیمنٹ لیں گے, اس کو ہم انسرکل کر دیں گے, اور جس کالم کے اندر وہ موجود ہے, جس رو کے اندر موجود ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے, اور جو باقی ڈٹرمنٹ ہے وہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سیکنڈ ایلیمنٹ لے لیں گے فرسٹ رو کا, اور پھر ہم وہ کالم اور وہ رو چھوڑ دیں گے اور ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر دیں گے. یعنی ڈٹرمنٹ کی ایک ویلیو آ جائے گی, ڈٹرمنٹ کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ڈٹرمنٹ کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ریوائز ہو جائے. آپ نے بہت دفعہ کیا ہوا یہ چیز. کہاں کیا ہے؟ رونسکین میں نے بتایا تھا, ساری چیزیں بتائی تھی آپ کو, بھول گئے آپ, لیکن یہ چیزیں رونسکین میں کی ہوئی, کیلکولیٹ کی ہوئی, ڈٹرمنٹ کی ایک ویلیو آتی ہے. ناؤ دیر از اے ڈٹرمنٹ ایسوسیٹڈ ود اے میٹرکس, اینڈ میٹرکس ہیز ٹو بی اسکوائر 1. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے, ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ڈٹرمنٹ جناب آ جاتے ہیں فرام دی میٹریسز. یہ ڈٹرمنٹ بیچ میں ایسے ٹپک پڑے کیونکہ آپ میٹرکس کا انورس معلوم نہیں کر سکتے اس کے بغیر. تو یعنی کہ یہ ایک اس کا اٹو ٹنگ ہے. جب بھی میٹریسز کی بات کریں گے تو آپ کو ڈٹرمنٹ ضرور پڑھنے پڑیں گے, اور ڈٹرمنٹ اس لیے پڑھنے پڑیں گے کہ آپ کو انورس معلوم کرنا ہے. ہمارا الجبرا, ہمارا میتھمیٹکس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جس وقت تک کہ ہم ساری پراپرٹیز نہ ڈیفائن کر سکیں. ہم نے کیا ڈیفائن کر دیا؟ میٹرکس کو ڈیفائن کر دیا, ہم نے اس کی ایڈیشن ڈیفائن کر دی, اس کی سبٹریکشن ڈیفائن کر دی,
اس کے اندر پھر کموڈیٹی لا ہم نے ڈیفائن کر دیا, پھر ہم نے ڈسٹریبیوٹیو لا ڈیفائن کر دیا, ہم نے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ڈیفائن کر دی, اور ملٹیپلیکیشن آف ڈیٹرمنٹ ڈیفائن کر دی, ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز ڈیفائن کر دی. لیکن ہم نے وہاں ابھی تک انورس ایلیمنٹ معلوم نہیں کیا تھا. ایڈیشن کا انورس تو معلوم کر لیا تھا, یعنی کہ اے اگر میٹرکس ہے تو مائنس اے از دی ایڈیٹو انورس آف دی میٹرکس, لیکن انورس آف میٹرکس ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن معلوم نہیں کیا تھا. اس کے لیے ہمیں ڈیٹرمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایک چیز یہ دیکھیے گا کہ کسی بھی میٹرکس کا انورس اس وقت تک ایگزسٹ نہیں کرتا ہے اگر اس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ بنائیں اور اس کی ویلو 0 آ جائے آپ کے پاس, یعنی کہ دی میٹرکس ڈز ناٹ ہیو انورس اف دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ آف دیٹ میٹرکس از 0. یہ ایک بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے. تو ایک اور نئی ڈیفینیشن یہاں پہ آتی ہے کہ ایک میٹرکس لیں اور میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ بنائیں, اور اس ڈیٹرمنٹ کی ویلو اگر 0 آ گئی تو اس میٹرکس کو الگ کر دیں, اس کو کہتے ہیں سنگولر میٹرکس. سنگولر پوائنٹ پڑھا تھا نا, وہی چیز ہے. یہاں پر بھی سنگولر میٹرکس آ گئی, دا میٹرکس وچ ہیز گاٹ دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ ایز 0. In other words, a matrix is said to be singular if the value of the determinant of that matrix is 0. تو جناب انورس معلوم کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں. ٹاپک کیا آ گیا؟ انورس آف اے میٹرکس. ابھی آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہوں گی کہ ہم نے انورس اس لیے معلوم کرنا ہے کہ آگے ہم تھوڑا سا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. جی, انورس سے مراد ہماری کیا ہے کہ ایک میٹرکس لیں, آپ کے پاس اے انورس, اس کا ایک طریقہ کار ہے. وہ کیسے معلوم کرتے ہیں میں آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر میں بتاتا ہوں, اے انورس معلوم کرنے کے لیے. لیکن پہلی چیز یہ ہے انورس معلوم کرنے کے لیے کہ ڈیٹرمنٹ کی ویلو معلوم کریں. اف اٹ از نان زیرو دین یو پروسیڈ, اف اٹ از زیرو یو اسٹاپ دین اینڈ دیئر. تو اے انورس آپ کے پاس کیا ہوگا, اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. لیکن اے انورس جب معلوم کریں گے, اس کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئیڈینٹی میٹرکس آنی چاہیے. انورس آف اے میٹرکس, جی اس کو معلوم کرنے کے 2 طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیفینیشن اس کی اے انورس از اکول ٹو ایڈجوائنٹ اے ڈیوائڈ بائی ڈیٹرمنٹ اے. کیا کہا ہے کہ پہلے آپ اس میٹرکس کا ایڈجوائنٹ معلوم کریں اور اس کو ڈیٹرمنٹ اے سے ڈیوائڈ کر دیں. ڈیٹرمنٹ اے سے کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ ڈیٹرمنٹ اے کی ایک ویلو آئے گی آپ کے پاس, اور اس سے ہر ایلیمنٹ کو ایڈجوائنٹ اے کے ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس اے انورس آ جائے گا. لیکن ایڈجوائنٹ اے کیا چیز ہے یہ تو میں نے ابھی ڈیفائن نہیں کیا. جی, پہلے ایڈجوائنٹ معلوم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کسی بھی میٹرکس کے اندر 2 اگر آپ آپریشن کریں. پہلی آپریشن یہ کریں کہ جو بھی میٹرکس دی ہوئی ہے اس میٹرکس کو, پہلی چیز یہ کہ اسکوائر تو ہونا چاہیے نا, اس میٹرکس کے اندر ہر ایلیمنٹ کو, اس میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کو ریپلیس کر دیں کو فیکٹر کے ساتھ. کو فیکٹر کیا چیز آ گئی, یہ ایک چیز تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں کہ کیا کرنا ہے, اس کو فیکٹر کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. اور جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئی اس کو آپ ٹرانسپوز کر دیں, یعنی روز کو کالم میں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں. تو یہ آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس آ گئی, اور نئی میٹرکس کو کہ اس کے ہر ایلیمنٹ کو آپ نے اے سے ڈیوائڈ کر دینا. اے کیا چیز ہے؟ ڈیٹرمنٹ کی ویلو ہے. بات کلیئر ہے؟ اے انورس معلوم کرنے کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ ایڈجوائنٹ اے معلوم کریں, یعنی میٹرکس کا ایڈجوائنٹ معلوم کریں اور اس کو اے ڈیٹرمنٹ سے ڈیوائڈ کر دیں, آپ کے پاس اے انورس آ جائے گا. اس ایلیمنٹ کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں. ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے, وہ کہلاتا ہے کہ فائنڈنگ دی انورس ود دی ہیلپ آف رو آپریشنس. اب رو آپریشنس ہمارے لیے ضروری ہے, یہ چیز ہم آگے ایکسپلین کریں گے. تو جلدی سے ہم آپ کو بتا دیں کہ رو آپریشنس کیا ہوتی ہے. یعنی میٹرکس ایک لیں آپ, اس کے اندر کچھ رو آپریشنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس میٹرکس میں وہ چیزیں الاؤ ہیں. آپ کیا کیا چیز کر سکتے ہیں؟ اس میں 3 چیزیں کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آپ میٹرکس لیں, اس کو غور سے دیکھیں, اسکوائر ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, ریکٹینگولر ہے تو بھی ٹھیک ہے. کسی طرح کی میٹرکس ہے, اس میں 3 طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں رو کے اندر. پہلی چیز یہ اپنی مرضی سے کسی بھی رو کو, کسی 2 روز کو آپ چینج کر دیں. یو کین انٹرچینج اینی 2 روز. فرسٹ رو ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا کے 7 میں لے جائیں, 7 کو 1 پہ لے جائیں. یعنی یو کین انٹرچینج اینی 2 روز ان اے میٹرکس. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے میٹرکس کے کسی بھی رو کو جس نمبر سے چاہے ملٹیپلائی کر دیں, ڈیوائڈ کر دیں. دیکھیں کتنی آزادی. موڈ آ رہا ہے کہ جی 3rd رو کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں جی, کوئی بات نہیں, الاؤ ہے. تیسری چیز ایک اور, کسی بھی ایک رو کو آپ اٹھائیں, آپ کی مرضی آ رہی نا, اس کو سزا دینی ہے آپ نے, اس کو اٹھائیں, کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی اور کے اندر ایڈ کر دیں. آپ کی مرضی آئی, آپ کا دل چاہا کہ نمبر 2 رو کو میں اٹھاتا ہوں,
اس کو 6 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں اور نمبر 8 رو میں ایڈ کر دیتا ہوں. کر دیں جی. یعنی کہ 3 رو کی اجازت، 3 آپریشنس کی اجازت ہے رو کے اندر. دیز آر کالڈ رو آپریشنس. یو کین انٹرچینج اینی 2 روز. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں. اینی 2 روز. دوسری چیز یہ ہے کہ یو کین ملٹیپلائی اینڈ یو کین ڈیوائڈ بائی اینی نمبر ٹو اینی رو. کسی نمبر کو لے لیں، اس کو کسی بھی رو سے ملٹیپلائی کر دیں یا ڈیوائڈ کر دیں. یو آر ایٹ لبرٹی، لیکن طریقے کے ساتھ. تیسری چیز یہ ہے یو کین ملٹیپلائی، یو کین پک any row, multiply that row by any number and add that modified row into any other row. پہلی آپریشن کو ہم لکھتے ہیں RIJ، یعنی کہ ہم نے IJ رو کو انٹرچینج کر دیا. دوسرے کو لکھتے ہیں MRI، یعنی R کوئی ith رو ہے اس کو آپ نے M سے ملٹیپلائی کر دیا. تیسرے کو لکھتے ہیں ہم MRI plus RJ، یعنی کہ RI کو اٹھایا، M سے ملٹیپلائی کیا، RJ کے اندر ایڈ کر دیا. جو RJ لکھا ہے نا وہ رو چینج ہوگی، RI چینج نہیں ہوگی. یہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. MRI plus RJ میں لکھا ہوں. اگر میں نے یہ چیز لکھی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے RI کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو M سے ملٹیپلائی کیا ہے، اور جو جواب آیا وہ میں نے RJ میں ایڈ کر دیا. تو RJ رو جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے. اس کو لکھتے ہیں 3R1 plus R3، یعنی کہ فرسٹ رو کو اٹھایا، اس کو 3 سے ملٹیپلائی کیا، جو جواب آیا وہ R3 تھرڈ رو میں ہم نے ایڈ کر دیا. تو دیز آر 3 آپریشن. یہ آپریشن آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ لیجیٹیمیٹ ہیں. اب جب یہ آپریشن آپ کے پاس آ جائے اور آپ نے انورس معلوم کرنا ہے کسی میٹرکس کا، کیسے کریں گے؟ ادھر آپ اے میٹرکس رکھیں، ادھر آپ ایک طرف آئی میٹرکس رکھیں. آئی کیا ہے؟ یونٹ میٹرکس ہے، آئیڈینٹی میٹرکس ہے، 1 1 1 ہے. اب آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے اور اس طرف آئی ہے. آپ نے رو آپریشن ایسے کرنے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہاں پر جاتے جاتے آئی آ جائے اور یہاں پر کوئی ایک میٹرکس بن جائے گی. جب ادھر آئی آ جائے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بھی میٹرکس بنے گی وہ اس کے انورس ہوگی. کس کی؟ اے کی. ونس اگین یو آر گیون ود میٹرکس اے، یو رائٹ دیٹ میٹرکس اے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایڈجسٹنٹلی رائٹ دا میٹرکس آئی. ساری آپریشن یہاں کرتے جائیں. الٹیمیٹلی اس کو میٹرکس کو آپ نے آئی میں کنورٹ کرنا ہے، اور اس میٹرکس کو وہی آپریشن جو یہاں کی ہے اس میں بھی کرنی ہے. الٹیمیٹلی یو ول گیٹ اے انورس. اور آپ دیکھ لیجیے گا ملٹیپلائی کر کے اے انٹو اے انورس از اکول ٹو آئی. یہاں پر آپ نے ڈیٹرمنٹ سے ڈیوائڈ کرنا نہیں ہے، لیکن اسٹارٹ وہیں سے کرنا ہے ڈیٹرمنٹ اے معلوم کرنے سے، جہاں سے آپ چیک کریں گے کہ ڈیٹرمنٹ اے کی ویلو 0 نہیں ہونی چاہیے. اگر 0 ہے تو آگے آپ نہیں پروسیڈ کر سکتے. چیک کر لیں، ٹرائی کر لیں کہ آپ کے پاس انورس نہیں ملے گا اس صورت کے اندر. اب یہ میں نے رو آپریشنز کر لی. اس کے بیچ میں 2 ڈیفینیشنز اور ہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ایک ایشیلون فارم ہے، ایک ریڈیوس ایشیلون فارم. یہ جو 2 چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو، ایک ایشیلون فارم، ایک ریڈیوس ایشیلون فارم. یہ 2 ڈیفینیشن ابھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ اس کو ایچیلون پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایشیلون پڑھتے ہیں. جو مرضی پڑھ لیں، فورن لینگویج ہے. میں کہتا ہوں اس کو ایشیلون فارم. ایشیلون سے مراد سیڑھیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو ایشیلون فارم ایک، اگر آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہے، اس اسکوائر میٹرکس کے اندر اگر آپ کے پاس ڈائگنل سے اوپر سارے ایلیمنٹ ہیں اور ڈائگنل سے نیچے یعنی لوور ڈائگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے 0 ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم ایشیلون فارم. لیکن فرسٹ نان زیرو ایلیمنٹ جہاں پہ بھی آئے گا وہ 1 آئے گا، یہ خیال رکھیے گا. اس کو کہتے ہیں ایشیلون فارم. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو ڈائگنل میں ایلیمنٹس آپ کے پاس 1 1 1 آتے ہیں اور لوور ڈائگنل سارا 0 ہوتا ہے، اوپر کچھ بھی آ جائے، اس کو کہتے ہیں ہم ایشیلون فارم. اس کے بعد آتا ہے ریڈیوس ایشیلون فارم. وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ اس میں صرف ڈائگنل میں ایلیمنٹس آتے ہیں، باقی سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ 0 ہوتے ہیں، یعنی اپر ٹرائنگولر اور لوور ٹرائنگولر. یہ چیز ٹرو ہوتی ہے اسکوائر میٹرکس کے اندر، لیکن اگر آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی ماڈیفائڈ فارم میں آئے گی. جس میں ہم ڈسکس کریں گے لینئر الجبرا میں، تو بہت ساری چیزیں یہ آپ کو بتائی جائیں گی کہ ایشیلون فارم کیا ہوتی ہے اور ریڈیوس ایشیلون فارم کیا ہوتی ہے. لیکن ہمارے اس پرپز کے لیے سمپل سی چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ڈائگنل میں ایلیمنٹس ہونے چاہیے. نیچے اگر 0 ہیں تو آپ کے پاس کیا ایشیلون فارم آ گئی، اوپر بھی 0 ہو گئے تو ریڈیوس ایشیلون فارم آ گئی. یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں انورس آف اے میٹرکس معلوم کرنے کے لیے. یہ کچھ ڈیفینیشنز تھیں. فردر کچھ اور ڈیفینیشنز جلدی جلدی بتاتے ہیں. ہم ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک کہیں ڈفرینسیشن کی بات نہیں آئی، کہیں انٹیگریشن کی بات نہیں آئی.
اب کرتے ہیں کہ ڈفرینسیشن آف اے میٹرکس. اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ فنکشن یعنی میٹرکس آف فنکشنز. ابھی تو ہمارے پاس ہم نے بتایا تھا کہ نمبر دیے ہوئے اے بی سی ڈی 1 2 3 3 4 5 اس کا آپ ڈیٹرمنٹ بنا لیتے ہیں. تو میٹرکس آف فنکشن کیا ہوگی؟ جس کے اندر آپ کے پاس ایلیمنٹس فنکشن ہو سکتے ہیں. ایک مثال لے لیتے ہیں کہ پہلا ایلیمنٹ سائن ٹی ہے, چوتھا ایلیمنٹ ای ٹو دی پاور ٹی ہے, ساتواں ایلیمنٹ سائن انورس ٹی ہے. یہ سارے کیا چیزیں آپ کے پاس ایلیمنٹ. ساتواں ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے؟ 7th رو کا فرسٹ ایلیمنٹ. اس طریقے سے آپ کے پاس اگر ایک میٹرکس بنے جس کے اندر ہر ایلیمنٹ کوئی نہ کوئی فنکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میٹرکس آف فنکشنز. ٹھیک ہے جی, دیکھیے گا نوٹس کے اندر بھی موجود ہے. ایک چھوٹی سی میں بتا دیتا ہوں 2x2 کی, یعنی کہ جس کے اندر 2 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں. آپ لکھ لیں سائن ٹی کاس ٹی 0 ای ٹو دی پاور ٹی. سائن ٹی کاس ٹی 0 ای ٹو دی پاور ٹی. فرسٹ رو فرسٹ ایلیمنٹ سائن ٹی, یہ بھی فنکشن ہے. فرسٹ رو سیکنڈ کالم کاس ٹی, یہ بھی فنکشن ہے. سیکنڈ رو فرسٹ کالم 0 پالینومیل. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکنڈ رو سیکنڈ کالم ای ٹو دی پاور ٹی, یہ بھی فنکشن ہے. تو یہ جو میٹرکس بنی دس ول بی کالڈ میٹرکس آف فنکشنز. اس کو آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ دی ڈفرینسیشن آف اے میٹرکس. اگر آپ کے پاس اس طرح کی میٹرکس دی ہوئی ہے جس میں فنکشنز ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہر ایلیمنٹ کو ڈفرینشیٹ کر دیں گے. فرسٹ ایلیمنٹ کو ڈفرینشیٹ کر دیں گے, فرسٹ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو کر دیں گے, سیکنڈ رو کے فرسٹ کو. تو جو ریزلٹنٹ آئے گا, یہ جو ریزلٹنٹ آئے گی وہ ایک ڈی اے بائی ڈی ٹی میٹرکس آئے گی. اف یو آر گیون ود اے میٹرکس اے وچ از آف فنکشنز دین ڈی اے بائی ڈی ٹی will be a matrix which is obtained by differentiating each and every element of the matrix. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. ہر ایلیمنٹ کو ڈفرینشیٹ کر دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جس طرح سے نیگیٹو معلوم کرتے تھے مائنس سے ملٹیپلائی کر دیا کرتے تھے, ملٹیپلیکیٹو معلوم کرتے تھے 7 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہر ایلیمنٹ کو. اس طرح سے ہر ایلیمنٹ کو ڈفرینشیٹ کر دینا ہے. سیکنڈ ڈیفینیشن انٹیگرل. ٹھیک ہے, انٹیگرل آف اے میٹرکس آف فنکشنز. یہ نہیں کر دیجیے گا کہ آپ اگر آپ کے پاس اے دیا ہوا ہے میٹرکس آف کانسٹنٹ نمبرز تو آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے, جواب تو 0 ہی آ جائے گا نا, اور 0 ہی آتا ہے ہمیشہ کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو. تو انٹیگرل میں کیا کریں گے؟ وہی چیز آپ ہر ایلیمنٹ کو آپ نے انٹیگریٹ کر دینا ہے. نارملی انٹیگریشن میں آپ کے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے, میٹرکس میں آپ کے پاس سیٹ آف فنکشنز ہوں گے. ہر ایک کو انڈیویجلی انٹیگریٹ کر دیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ, کوئی مسئلہ؟ تو ہم یہ ساری ڈیفینیشنز بتا دی ہیں. ہم نے کیا ڈیفائن کر دیا؟ ہم نے ڈیفائن کر دیا ڈفرینسیشن ڈیفائن کر دیا, اس کے بعد انٹیگریشن ڈیفائن کر دیا. لیکن ہم نے کوئی ایگزامپل نہیں لی. ایک ایگزامپل جلدی سے لیتے ہیں کوئکلی, بہت چھوٹی سی, سمپل سی, اسٹریٹ فارورڈ سی. جی ایگزامپل کیا آئی آپ کے پاس؟ اس کو پڑھ لیجئے, اسکرین پہ آ رہی ہے. پہلا جو ایلیمنٹ ہے سائن آف 2t, سیکنڈ ای ٹو دی پاور 3t, تھرڈ ایلیمنٹ 8t-1. اب یہ تینوں ہیں, ہر ایک کو الگ الگ ڈفرینشیٹ کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا dx/dt. ٹھیک ہے, آگے چلیں جلدی سے. 2-3 چیزیں میں نے بتانی ہے آپ کو کوئکلی. یہ جتنی بھی چیزیں کی ہیں ہم نے, جتنا بھی تک ڈراما کیا ہے, جتنے بھی ایکسپلینیشن کی ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم سیٹ آف لینئر ایکویشنز کو کیسے سالو کریں. سیٹ آف لینئر ایکویشنز کے اندر ہم نے کیا ہے, ہمارے پاس ایکویشنز دی ہوئی ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ نمبر آف ایکویشن شوڈ بی سیم ایز نمبر آف ویریبلس ٹو بی فاؤنڈ. اگر ایکویشنز ہیں ایکس وائی زیڈ اینڈ ٹی, 4 ویریبلس کے اندر 4 ہی ایکویشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کا جو ڈیٹرمنٹ بنے گا وہ 4/4 کا بنے گا. ٹھیک ہے, جب اس سسٹم آف ایکویشن کو سالو کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا ایک میٹرکس بنانا پڑتا ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, ونس اگین آئی ول ریپیٹ. If you are given with a set of equations, number of equations should be same as the number of variables to be found out. اس میں ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے اس کا ایک میٹرکس بنائیں, اس کو ایک میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کریں. کس کو؟ ایکویشنز کو. کیا ہوگا آپ کے پاس؟ میٹرکس اے آ جائے گی. میٹرکس اے ول بی دی میٹرکس آف کوفیشنٹس. اس کے بعد آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ جو ویریبلس ہوں گے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کچھ بھی آپ کے پاس دیا ہوگا. The resultant matrix representation of the equation will be capital A multiplied by x is equal to capital B. X will be a column vector, B will be a column vector. ٹھیک ہوگی بات.
یہ آپ کے پاس اے ایکس اکول ٹو بی، آپ نے اے انورس معلوم کرنا ہے، دونوں سائڈ سے ملٹیپلائی کر دیں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا ایکس اکول ٹو اے انورس بی. تو یہ آپ کے پاس سولوشن ہو جائے گا کس کا؟ اکویشن کا. ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسری طریقہ کار یہ ہم نے ابھی رو آپریشنس کی ہے. جب ہم نے رو آپریشنس کی ہیں تو اسی کو کیوں نہ ہم یوٹیلائز کریں، اور یوٹیلائز کرنے کے بعد ہم سالو کریں اپنی سسٹمز آف لینئر اکویشن کو، کیونکہ جو کچھ ابھی ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کے تحت ہم اپنی اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. تو جناب آپ کیا کریں؟ سیٹ آف اکویشنز کو لیں. جب سیٹ آف اکویشنز آپ کے پاس ہیں تو سب سے پہلے ایک میٹرکس بنائیں. کس کی؟ ان اکویشنز کی، کوفیشنٹس کی. آپ کے پاس ایک بنے گی آگمنٹڈ میٹرکس. آگمنٹڈ میٹرکس سے کیا مراد ہے؟ کہ میٹرکس وہی ہوگی جو آپ کے پاس کوفیشنٹس کی پلس آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ دیا وہ بھی، یعنی کہ اے بھی لکھیں، اے کے ساتھ ساتھ بی بھی لکھ دیں، تو یہ نئی میٹرکس بنے گی اے بی. ٹھیک ہے، اے بی میں نے کہا ہے، لیکن یہ ایک جس کے اندر پہلے 4x4 لیکن اب اس کے اندر 4 روز اور 5 کالم ہو جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، پہلے کیا بتایا تھا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو ایلیمنٹری رو آپریشنس. یہ کریں، اس کے اندر جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں آپریشن کریں آگمنٹڈ میٹرکس میں. اس کو کیا کرنا ہے؟ الٹیمیٹلی ایک ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کریں. کیا بتایا تھا میں نے؟ ایشیلون فارم اور ریڈیوس ایشیلون فارم. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ساری کی ساری جتنے بھی ابھی نالج سیکھی ہے، جتنے بھی طریقہ کار سیکھے، یہاں پہ اپلائی کر دیں. جب یہ طریقہ کار اپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک کافی ریڈیوس سی میٹرکس بن جائے گی. جب یہ میٹرکس بن جائے گی تو اگر آپ نے ایشیلون فارم میں کیا ہے تو آپ ایک طریقہ کار سے کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں گوسین ایلیمنیشن میتھڈ. ٹھیک ہے، گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کیا بتائے گا آپ کو؟ آپ کے پاس ایک ویریبل کی ویلو یہاں سے آ جائے گی، یہ ویلو اوپر سبسٹیٹیوٹ کرے، دوسرے ویریبل کی ویلو آ جائے گی، پھر تیسرے میں سبسٹیٹیوٹ کرے، تیسرے کی ویلو آ جائے گی. اس طرح سے ساری آپ ایکویشنز کو سالو کر کے x1 x2 x3 x4 سب کی ویلوز معلوم کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے جسے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کہتے ہیں ہم، جس کو کہتے ہیں گاس جارڈن میتھڈ. کیا کہتے ہیں سیکنڈ میتھڈ کو؟ گاس جارڈن میتھڈ. اس میں کیا کریں گے؟ آپ ریڈیوس ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس x1 x2 x3 کی ویلوز آ جائے گی. یہ آپ کے پاس جواب آ جائے. جی آپ کے پاس دو طریقے کار آ گئے. ایک کسی بھی لینئر اکویشنز کو سالو کرنے کے لیے یا سیٹ آف لینئر اکویشنز کو سالو کرنے کے ایک طریقہ کار میں نے بتایا گوسین ایلیمنیشن میتھڈ، اسے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن میتھڈ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا گاس جارڈن میتھڈ. پہلا میتھڈ جو ریلائی کرتا ہے وہ ایچلون فارم ہے، سیکنڈ میتھڈ جو ریلائی کرتا ہے ریڈیوس ایچلون فارم میں. یعنی کہ یہ دو طریقہ کار ہیں. اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں ہم نہیں گئے کیونکہ ہم لینئر الجبرا میں کافی اچھی طریقے سے اس کو کور کریں گے، لیکن یہ دو میتھڈ ہوتے ہیں جس سے آپ سسٹم آف لینئر اکویشنز کو سالو کر سکتے ہیں. جی ایک ایگزامپل لے لیں کوئکلی. ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر 3 ویریبل ہیں، 3 اکویشنز ہیں. پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں گے. اس آگمنٹڈ میٹرکس کے اندر پہلے اس کو ریڈیوس ایشیلون فارم میں چینج کریں گے. ریڈیوس ایشیلون فارم سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس اس طرح سے بنے گی، کچھ ڈائگنل اس کے سارے نیچے کے ایلیمنٹ 0 ہوں گے، اوپر کوئی ویلیوز آئیں گی. تو آپ کیا کریں گے؟ سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد، بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دی ویلو آف x1 x2 اینڈ x3. سیکنڈ میتھڈ ول بی کہ آپ اسی کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو ریڈیوس ایشیلون فارم میں لے کے جائیں گے، وہاں سے ڈائریکٹلی آپ کے پاس ویلیوز آ جائیں گی. یہ جو لاسٹ کالم ہے آپ کے پاس یہ ویلیوز دے دے گا x1 x2 اور x3 کی. یہ نوٹس میں بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. آج کے لیکچر میں زیادہ باتیں تھیں، کام کم تھا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ضرور سو گئے تھے بیچ کے اندر، اٹھانے کی میں نے کوشش نہیں کی. میں نے کہا بعد میں دیکھ لیں گے یا کتاب سے پڑھ لیں گے یا دوسرے دوست بتا دیں گے. بٹ واٹ آئی ہیو ڈن، اب ان کو ذرا اٹھا دیں اور ایک کوئکلی ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، ریویژن ہماری کیا کچھ پڑھا ہم نے میٹریسز کو ڈیفائن کیا، اس کی کچھ پراپرٹیز کو اسٹڈی کیا، الجبرا آف میٹریسز پڑھا جس میں ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن سب بتایا آپ کو، کچھ پراپرٹیز میٹریسز کی پڑھی. اس کے بعد ہم نے کیا جو نئی چیزیں یہاں پر کی ہیں وہ ایک ہے رو آپریشنس. رو آپریشن کیا تھی ہمارے پاس؟ ہم نے بتایا کوئی سی بھی 2 روز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں، کسی بھی رو کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تھرڈ پراپرٹی وچ از موسٹ امپورٹنٹ
اور جو بہت زیادہ استعمال ہوگی وہ کس لیے کہ کسی بھی رو کو آپ لے لیں, اس کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں, ملٹیپلائی کریں گے کسی خاص پرپز کے لیے کریں گے, ملٹیپلائی اینی رو بائی اینی نمبر اینڈ یو کین ایڈ دا ریزلٹ انٹو اینی اندر رو. واٹ آئی ہیو سیڈ, 3 چیزیں ہیں, آر آئی جے, کوئی سی بھی آئی اور جے رو کو آپس میں انٹرچینج کر لیں, ایم آر آئی یعنی کہ ایک آئی ایتھ رو لے لیں, اس کو ایم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تھرڈ از ایم آر آئی پلس آر جے, یعنی آر آئی کو اٹھائیں ایک رو کو, اس کو ایم سے ملٹیپلائی کریں اور جو جواب آئے آر جے میں ایڈ کر دیں. تو یہ چیزیں لیگلی الاؤ ہے, یہ چیزیں پراپرٹیز میں آتی ہے کس کے اندر, رو آپریشن کے اندر. جب میں نے رو آپریشن بتائی تو میں نے بتایا کہ میٹریسز کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو ایچلون فارم, جس کے اندر ڈائگنل ایلیمنٹس آپ کے پاس ہے, نیچے سارے زیرو ہیں, اپر ڈائگنل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ ریڈیوس ایچلون فارم اسکوائر میٹرکس کے لیے کہ نیچے بھی سارے زیرو ہیں, اوپر بھی سارے زیرو ہیں, اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی ایلیمنٹس آ سکتے ہیں ڈائگنل کے اندر. دس از ریڈیوس ایچلون فارم. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپلیکیشن آف میں نے بتایا کہ ڈفرینسیشن آف اے میٹرکس آف فنکشن, یعنی جو میٹرکس ہو سکتی ہے اس کے اندر فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں, اس کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں سارے فنکشنز ہو سکتے ہیں, اس کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے, ہر ایلیمنٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے اور ہر ایلیمنٹ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد لاسٹلی میں نے آپ کو جو بتایا آگمنٹڈ میٹرکس کے بارے میں بتایا, پھر سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے بارے میں بتایا, اور بتایا اس کو 2 طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. ایک طریقہ کہلاتا ہے گاس جارڈن میتھڈ اور دوسرا میتھڈ گاسین میتھڈ. گاسین میں نے پہلے بتایا تھا, گاس جارڈن بعد میں بتایا تھا. یہ طریقہ کار تھے جس سے ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کو سالو کر سکتے ہیں. یہی چیزیں اپلائی کی جائیں گی ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر. یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اب ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں کہ ڈفرینشیل ایکویشنز لیکچر نمبر 38 کے اندر, جس میں ہم نے میٹریسز کے بارے میں بتایا. آج بالکل کاپی پینسل استعمال نہیں کی, دماغ پہ زور دیا, دماغ کا استعمال کیا گیا, اور یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشن وغیرہ آپ پڑھیں گے, اس کو یاد کریں گے. میرا خیال میں آج کا لیکچر یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. اگلے لیکچرز میں ہم اسی کو آگے اور بڑھائیں گے اور ڈفرینشیل ایکویشن کو لے کے آئیں گے. آج ڈفرینشیل ایکویشنز بالکل نہیں آئی تھی, یہ تھوڑا سا ہم نے رک کے اپنے آپ کو ریسٹ دیا اور تیار کیا. آگے 6-7 لیکچر جو بچ گئے ہیں اس میں ہم کس طریقے سے میٹریسز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارے پاس آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز کا, which will be the applications of matrices, and after that we will continue our differential equations from where we left. اس وقت تک کے لیے میں آپ کو پھر بتاؤں کہ پرانا ریوائز کیجیے گا اور آج ڈیفینیشنز جو میں نے بتائی ہیں اس کو یاد کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, کام کرتے رہیے گا, کسی جگہ ریلیکس نہ ہوئیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.